ڈیئر ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام پیرنٹس سے میں مخاطب ہوں کہ جن کے بچے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں ان تمام والدین سے مخاطب ہوں۔ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی معاشرتی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی ضرور کریں، کیونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے دینی تربیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ دینی تربیت یہ تعلیمی ادارے صرف نہیں سکھاتے۔ دینی تربیت کا جو انحصار ہوتا ہے وہ بچے کے گھر سے ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کی دینی تربیت ضرور کریں۔ جو بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ جو پہلے سیکھتا ہے وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ گھر کے سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کی دینی تربیت بھی بچپن ہی سے کی جائے۔ یہ بات میں جو حالیہ یونیورسٹی کا پیپر وائرل ہوا ہے اس کے ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ کی نظروں سے بھی وہ پیپر گزرا ہوگا، میں نے بھی وہ پیپر پڑھا ہے۔ اس میں جس طرح کا مواد ہے، مٹیریل ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور آپ نے بھی جو ہے وہ اس کو دیکھا ہوگا۔ تو اس طرح کے مٹیریل اور مواد سے ہمارے بچے جبھی محفوظ رہ پائیں گے کہ جب ان کی تربیت گھر سے ہوگی۔ گھر پہ ان کو سکھایا جائے گا کہ فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے، ان کو رشتوں کا جب فرق سمجھایا جائے گا کہ اسلامی معاشروں میں رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انہیں محرم اور نامحرم کا فرق جب آپ بتائیں گے، جب انہیں یہ بتائیں گے کہ بیٹا کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے، اس کا فرق جب آپ انہیں سمجھائیں گے، انہیں بتائیں گے، تو پھر اس طرح کے مٹیریل سے، مواد سے انہیں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہوگا کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں انہی کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ وہ اس طرح کے مٹیریل سے اپنے آپ کو دور رکھ پائیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اور دیگر جو مٹیریل، جو ناولز اور اس طرح کے لٹریچر میں ہوتا ہے کہ جو بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے، وہ اس مٹیریل سے بچے دور رہ پائیں گے۔ ہر جگہ کا یہ اصول ہوتا ہے، ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نیم ہوتے ہیں، قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے بھی کچھ ریسٹرکشن لگائی ہیں، کچھ پرنسپل اور لاز سیٹ کیے ہیں صرف فیملی سسٹم کو مینٹین رکھنے کے لیے، فیملی سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے۔ جبکہ آپ ویسٹرن کلچر کو دیکھیں، مغربی تہذیب کو دیکھیں تو بالکل اس سے برعکس ہے، کیونکہ وہاں پہ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ وہاں پر فیملی سسٹم نہ ہونے کی بنا پر نہ ہی رشتے ہیں، نہ ہی کوئی محرم ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی اور اس طرح کی تمیز والی چیزیں ہیں کہ اس میں تمیز اور فرق رکھا جائے۔ یہ صرف اسلامی معاشروں میں ہے، اور ہمارے معاشروں میں ہونے کی بنا پر ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور یہ باتیں ان کو ضرور بتائیں۔ زیادہ تر والدین تعلیمی اداروں میں اساتذہ کرام اور تعلیمی اداروں کے حوالے بچوں کو کر دیتے ہیں کہ وہی ان کی اخلاقی، معاشرتی اور دینی تربیت کریں۔ وہ بالکل کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ان کی یہ تربیت کریں کہ معاشرتی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی ضرور کریں۔ ایز اے ٹیچر، تدریسی عمل سے وابستہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو تعلیمی ادارے اور اساتذہ کے حوالے اس بات پر کر دیتے ہیں کہ ان کی تمام ہی تربیت جو ہے وہ تعلیمی ادارے کریں یا پھر اساتذہ کرام کریں۔ وہ بالکل کریں گے اور ان کا فرض بھی ہے کرنا، لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں معاشرتی
اخلاقی اور دینی تربیت کے حوالے سے بالکل انہیں پختہ کریں، اور خاص طور پر دینی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو زور دیں۔ نرمی سے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ پیرنٹس کی بات ضرور مانیں، جیسا وہ انہیں کہیں وہ ان کی بات ضرور مانیں۔ خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے وہ ضرور ان چیزوں کو فالو کریں اور ان کی بات ضرور مانیں، ان کا کہنا ضرور مانیں۔ امید کرتا ہوں اس کے اوپر آپ عمل کریں گے اور اپنے بچوں کی اچھی اخلاقی معاشرتی تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی ضرور کریں گے، اور بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ سو اتنا ہی بس کہنا تھا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔